بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ پوری بات کا کیا معنی ہے؟ بندوں کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے یعنی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کا کیا حق ہے. مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ کتنے حق ہیں؟ ماشاء اللہ. رامین اسٹینڈ اپ بیٹا. سلام کرنا، چھین کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، شریک مشورہ دینا، عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا. گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا. اور کون بتائے گا مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ عبداللہ اسٹینڈ اپ. سلام کرنا، چھین کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، مشورہ دینا، عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا. گڈ ماشاء اللہ. آپ کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا؟ چوتھا؟ پانچواں؟ چھٹا؟ جنازہ نماز میں شریک ہونا. ٹھیک ہے. تو سلام کرنا، جب ہم مسلمان بہن بھائی آپس میں کسی بھی موقع پر ملتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، صبح جب آپ اسکول آتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر کو تو سلام کرتے ہیں جب وہ کلاس میں آتی ہے؟ آپ آپس میں کلاس میں تو سلام کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایک دوسرے پر حق ہے. ٹھیک ہے. جب مسلمان ایک دوسرے سے ملے تو سلام کریں. اور چھینک کا جواب دینا، جب کسی کو چھینک آتی تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ کے جواب میں جو دوسرا مسلمان ہے جو پاس کھڑا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے دعوت قبول کرنا. کیا ہے تیسرا؟ دعوت قبول کرنا یعنی کہ کبھی کوئی مسلمان بہن بھائی آپ کے، چاہے وہ رشتے دار ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں، جب وہ آپ کو اپنی کسی خوشی میں، کسی پارٹی میں یا کہیں پر بھی آپ کو انوائٹ کریں تو آپ کو کیا ہے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ مشورہ دینا. ٹھیک ہے. مشورہ دینا مطلب اگر کوئی آپ سے کچھ پوچھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہ چیز خریدوں یا نہیں خریدوں، وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے. آپ آپس میں فرینڈس جو ہیں وہ کسی سے بھی ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے مشورہ کیسا دینا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے؟ نہیں. کیسا مشورہ دینا ہے؟ اچھا مشورہ دینا ہے. ایسا مشورہ جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو یا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اور عیادت کرنا. عیادت کرنا مینس عبداللہ کھڑے ہو جائے بیٹا. عیادت کرنا کیا معنی ہے اس کا؟ عیادت کرنا. اسامہ. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنا، طبیعت پوچھنا. عیادت کرنا. ماشاءاللہ انہوں نے صحیح بتایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے یا کسی تکلیف میں ہو، وہ چاہے گھر ہو یا ہاسپٹل میں ہو، اس کی طبیعت کے لیے پوچھنے جانا کیا کہلائے گا؟ عیادت کرنا. اور خدا نخواستہ جب کسی مسلمان بہن بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. چھٹا کون سا ہے ہمارا؟ جنازے میں شریک ہونا. ماشاءاللہ صحیح. ٹھیک ہے.
اب سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے کس کے حقوق ہیں؟ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ایک صحابی جو ہے آپ وسلم کے پاس آئے. جب آپ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک صحابی آپ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آپ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. ان صحابی نے پھر سے پوچھا. اس کے بعد آپ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. یعنی کہ 2 دفعہ. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ. انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا. ٹھیک ہے. والدین کے جو حقوق ہیں وہ سب سے پہلے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیدا کرتے ہیں, ہمیں پالتے ہیں, ہمیں پڑھاتے لکھاتے ہیں, ہم پر اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا حق پیرنٹس کا ہے, والدین کا ہے. اس کے بعد بہن بھائی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اچھا, بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا بہن بھائی آپس میں کس طرح؟ ہم گھر میں رہتے ہیں نا تو یہ ایسا کرتے ہیں آپ لوگ کہ ایک بہن بھائی کی کوئی چیز رکھی ہے, آپ نے بغیر اجازت کی وہ چیز لے لی, کھا لی, پھر اس کو کہہ دیا کہ میں نے تو لی نہیں. بغیر پرمیشن کسی کی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتے داروں کا. رشتے داروں میں کون کون ہوتے ہیں؟ جو بابا کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو ماما کی طرف سے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. ہم ان کی سب سے پہلے کیا ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو, جیسے پیرنٹس ہوں, بہن بھائی ہوں, یا استاد ہوں, یا آپ کے پڑوسی ہوں, یا کیا کوئی بھی ہوں, تو سب سے پہلے کیا ہے, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے, تمیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پڑوسیوں کا. آپ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ مومن نہیں, یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں. بے شک وہ مومن نہیں یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. یعنی کہ زبان سے آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس سے لڑائی کرتے ہیں, اس کی برائیاں کرتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں. ہاتھ سے نہیں, آپ ان کو کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور بچوں میں سب سے زیادہ جو پڑوسیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے پتہ ہے کیا ہے؟ قصہ بتائیں گے. قصہ دروازہ بجا کے بھاگ جانا یا بیل بجا کے بھاگ جانا. کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو پتہ ہے کتنی غلط بات ہے اور گناہ بھی ہے. کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئندہ سے آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد کس کے حقوق ہیں؟ استاد کے, دوستوں کے, اور اس کے بعد ملازموں کے. ملازم کون ہے؟ جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں, ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں, ہمارے اسکول میں کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب اسکول آتے ہیں تو جو ادا ہیں آپ سے سب بڑے ہیں نا, ادا ہیں, نینی ہیں, کبھی آپ نے ان کو سلام کیا؟ سب سے پہلے تو سلام کرنے کا حق ہے نا. مسلمان کا پہلا جو حق ہے وہ سلام کرنا ہے. تو کبھی آپ نے ادا کو یا نینی کو سلام کیا, یا اپنے تھے آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کو سلام کیا کبھی؟ گڈ, ماشاء اللہ. اس میں بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے
مسلمان بہن بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی عیادت کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں یہی کہہ رہی ہے نا کہ میں بیمار ہوا، آپ نے میری عیادت نہیں کی. یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انسان اسپیشلی مسلمان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور ایک نیکی انسان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو برائیوں سے اور برے کاموں سے بچائیں. خود بھی رک جائیں برائی سے، اور اپنے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، اور سب سے اچھا دوست پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو اچھے کاموں کے لیے کہتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے. وہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا کلاس میں ہو، چاہے وہ آپ کا گھر میں ہو، چاہے وہ آپ کا ریلیٹیوز میں ہو. جو آپ کو اچھے کاموں کے لیے کہے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو برے کاموں کے لیے کہے وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مزہ آیا آپ لوگوں کو؟ کچھ سیکھا نہیں؟ سیکھا؟ کیا سیکھا؟ حقوق و لباس سیکھے ہم نے.